جی، اصل میں پریس کانفرنس کا جو ایشو ہے وہ صرف ہمارا ایک اسلام آباد میں مظاہرہ ہو رہا تھا، لیکن اسلام آباد میں حالات خراب ہو گئے، تو اس لیے اب یہ جو پریس کانفرنسز ہے صرف کراچی میں نہیں ہو رہی بلکہ پورے پاکستان بھر میں ہو رہی ہیں۔ پنجاب میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، سرحد میں بھی ہیں، ان کے پریس کلبس میں بھی ہو رہی ہیں۔ اور ہمارا واحد مطالبہ ہے کہ ٹیچرز جو یونیورسٹی ٹیچرز ہیں ان کے اسٹیچیوز تیار کیے جائیں، جیسے کہ دیگر کیڈر میں ہوتا ہے، نان ٹیچرز میں ہوتا ہے، تو وہ اسٹیچیوز ہمارے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کو ایچ ای سی گورنمنٹ نے بھی ان کو انڈیکیشن دی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی اسٹینڈنگ ہے انہوں نے اس کی طرف سے بھی آئی ہے، پرائم منسٹر اور ان کی ہم نے اپروچ کیا ہے، وہاں سے بھی ان کو کہا گیا ہے کہ یہ تیار کیے جائیں، جو ناانصافیاں ہیں ٹیچرس کو وہ دور کیا جائیں۔ اب میں مثال اس طرح ثابت کر سکتا ہوں کہ ایک ٹیچر ہیں، وہ 2008 میں اسسٹنٹ پروفیسر بن گئے، 1998 میں وہ انٹیک ہوئے، فرسٹ ٹائم لیکچرار بنے، اور اب ان کی کون سا سال چل رہا ہے؟ 2022، تو وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہی ہیں، یعنی 19ویں گریڈ میں ہی ہیں، جس گریڈ میں آئے تھے اب تک اسی گریڈ میں ہی ہیں، اور کب سے؟ 2007 سے۔ تو ان کی ترقی کیسے ہوگی؟ اب وہ ریٹائر ایسے ہی ہو جائیں گے، اپنے ایسی گریڈ میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو ہمارے گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ اسٹیچوز اس طرح تیار کیے جائیں جیسے نان ٹیچر کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، 5 سال میں ترقی مل جاتی ہے اگلے گریڈ میں اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہوں، اور وہ ڈپارٹمنٹل کے تھرو ہونی چاہیے، ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی ترقی دی جائے، جیسے دیگر ممالک میں ہوتا ہے، اسرائیل میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، دیگر جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم اسکیل پروموشن ہوتا ہے، اس کے ذریعے ٹائم کے بعد، پرٹیکولر ٹائم کے بعد جو ہے ترقی دے دیجیے۔ جی، یہ تقریباً ہم 2 سال سے چل رہا ہے ہمارا یہ چیزیں، اور 2018 سے 2019 سے چل رہا ہے، اور 30-40 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں ایچ ای سی کے ساتھ، اور ایچ ای سی ہماری بات مان بھی رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ ڈیلے بہانے، ڈیلے پریکٹس اور یہ چیزیں کر رہی ہیں، یعنی کہ آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، مذاکرات ہوں گے، یہ ہوں گے۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا کوئی یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہو گئی، پیسے بڑھاؤ، یہ کرو، ہم چاہ رہے ہیں انصاف قائم ہو ٹیچرز کے لیے۔ انصاف قائم ہوگا تو معاشرہ ترقی کرے گا، ٹینشن ختم ہوگی ٹیچر سے تو اچھی طرح پڑھا سکے گا، ملک ترقی کرے گا۔ جب ٹیچر صحیح ہوگا تو اسٹوڈنٹ اچھے نکلیں گے۔ سر، بنیادی چیز یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جامعات پاکستان کے اندر یا کسی بھی دنیا کے اندر ترقی کا وہ پیمانہ ہے جس سے آپ دنیا کی یا اس ملک کی ترقی کو جانتے ہیں۔ جامعات تمام پروفیشنز پیدا کرتی ہیں، تمام اداروں سے وابستہ لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ایک جامعہ کا ایک ٹیچر، ایک استاد، جب اس کا انڈکشن ہوتا ہے لیکچرار کی صورت میں، اسسٹنٹ پروفیسر کی صورت میں، اور وہ اپنے 15، 20، 25 سال پورے سرو کرتا ہے ایک انٹلیکچوئل لیول پر، اور اس کے بعد وہ ریٹائر بھی اسی سطح پہ ہو جاتا ہے، تو آل پاکستان بی پی ایس یونیورسٹی ٹیچر ایسوسی ایشن ابوپٹا کی جانب سے آج پورے پاکستان کے اندر اس بات یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے، گو کہ آج ہمارا مظاہرہ ایچ ای سی پہ تھا لیکن وہاں کے حالات کی وجہ سے شاید وہ نہیں ہو پایا، کہ ہمارا بنیادی سر مقصد یہ ہے کہ ہم سروس اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، ہمارا کوئی اضافی مطالبہ نہیں ہے، ہم کسی آپ کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے ہم کوالٹی کو گرانے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایچ ای سی نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں انہی رولز اینڈ ریگولیشنز پر ایچ ای سی صرف اس ٹائم فریم کو طے کرے کہ جس کے نتیجے میں ایک کیڈر سے دوسرے کیڈر میں ایک ٹیچر جو جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی وہ مطالبہ ہے کہ جو ہم ایچ ای سی سے گزشتہ مارچ کے مہینے سے جو کر رہے ہیں، اور ایچ ای سی نے ہم سے بارہا تحریری معاہدے کیے، 30 سے زیادہ میٹنگز میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کولیبریشن رہی، لیکن جیسے ہی ابھی یہ ڈائریکٹر کی تبدیلی کا عمل آیا ہے وہاں سے ایچ ای سی پھر اپنے ان معاہدوں سے ظاہر ہے ہم بنیادی طور پہ ارباب اختیار کی بات کر رہے ہیں، ہم کیونکہ انڈر دا سپرویژن آف ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے لہٰذا ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں ضمناً صرف یہ بات کرتا چلوں آپ سے کہ 18 امنڈمنٹ کے بعد ہائر ایجوکیشن سمیت تمام تعلیمی پروسیس جو ہے وہ صوبے کے آپ کے علم میں اس کے حوالے ہو چکا ہے، اور یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے جس میں ہم معلق ہیں، یعنی ہماری کچھ فنڈنگ ایچ ای سی پاکستان کرتا ہے، ہماری جو سپرویژن ہے وہ ایچ ای سی یا کہہ لیں کہ گورنمنٹس کر رہی ہوتی ہیں صوبائی، تو جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو کچھ بالز ان کے کورٹ میں ڈال دی جاتی ہیں گورنمنٹ کے، کچھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایچ ای سی پاکستان کے کورٹ میں ڈال دیتی ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کیونکہ ایچ ای سی پاکستان جامعات کے تمام قوانین کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے، چیزیں ڈیزائن کرتی ہے، امپلیمنٹ کرواتی ہے، تو اس وقت ہمارا ایچ ای سی پاکستان سے ہی بنیادی طور پہ مطالبہ ہے۔ آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایچ ای سی کو اس کا وعدہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس نے مارچ میں یونیورسٹی ٹیچرز کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، تحریری معاہدہ کیا، جس کے اندر اس نے اس چیز کو مانا کہ سروس اسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے۔ ابوپٹا کے جو نمائندے گئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، اور اس کے اندر بہت سارے اعلیٰ حکام کے بھی دستخط موجود ہیں، اور ایچ ای سی نے کہا تھا کہ اس سال جون تک یہ سروس اسٹرکچر بنا لیے جائیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح ایچ ای سی نے تحریری معاہدہ کر کے اس سے روگردانی کی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مجبور ہوئے کہ ہم احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں یا پریس کلب میں آ کے، اور اس وجہ سے یہاں پہ ہم آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔